حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ فضائل اعمال اس وقت لکھی گئی جب حضرت بیمار تھے، بیماری کی حالت میں لکھی گئی. حضرت کو بیماری کا مسئلہ تھا، اس وقت انہوں نے فضائل اعمال لکھی. یہ ایک اعتراض ہے. اب یہ اعتراض کوئی چھوٹا اعتراض نہیں ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بیماری کی حالت میں انہوں نے یہ فضائل اعمال لکھی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر ضعیف حدیثیں لکھی ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر جو ان سے غلط باتیں لکھی گئی ہیں. تو آج اس کا ہم جواب دیں گے کہ واقعتاً فضائل اعمال جو قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کو فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. تو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جس کے اندر حدیثیں بہت زیادہ لکھی ہوئی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا ہے. آج ہم آپ کو اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ حضرت شیخ نے جب یہ کتاب لکھی تو وہ بیماری کی حالت میں تھے. اب آپ یہ اعتراض دیکھنا چاہیں تو جو حضرت نے یہ بات لکھی ہے، کہاں پر یہ بات لکھی ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، ہم آپ کو صفحہ نمبر بتاتے ہیں. فضائل اعمال صفحہ نمبر 8، رسالہ حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ اعتراض تھا، اب آپ اس کا جواب دیتے ہیں. دیکھیں، جس اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا ہے، اس نے بڑا مکر اور جھوٹ کا سہارا لیا ہے. اچھا، فضائل جو اعمال ہے یہ ایک صرف کتاب کا نام نہیں ہے، اس میں مختلف رسائل ہیں، مختلف فضائل ہیں. جیسے مثال کے طور پر حکایت صحابہ، یہ حضرت نے لکھی ہے شوال 1358 کے اندر. اور فضائل قرآن، یہ حضرت نے ذی الحجہ 1348 ہجری میں لکھی ہے. یہ فضائل نماز محرم 1358 ہجری میں لکھی ہے. فضائل ذکر حضرت شوال 1358 ہجری میں لکھی ہے. فضائل تبلیغ سفر 1350 ہجری میں لکھی ہے. فضائل رمضان 1349 ہجری میں لکھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ 5-5 10 سال کا فرق سے لکھی ہے، کوئی 2 سال پہلے، کوئی 2 سال بعد میں لکھی ہے. اور اب یہ جو بتا رہا پورے فضائل اعمال، بھائی فضائل اعمال یہ ایک کتاب، ایک رسالے کا نام نہیں ہے. مختلف رسالوں کو اکٹھا کیا جائے، جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. حکایت صحابہ ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل رمضان ہے، فضائل تبلیغ ہے، مختلف رسائل ہیں. ان رسالوں کو جمع کیا گیا تو پھر فضائل اعمال بنی ہے. اور حضرت جو لکھتے ہیں 1858 ہجری میں، جو یہ لکھتے ہیں اس وقت مجھے بیماری ہوئی. اب یہ جو اس سے پہلی کتابیں لکھی، کچھ 1348 ہجری میں لکھی گئی ہے، کچھ 1350 میں لکھی گئی ہے، کچھ 1300. اب یہاں پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کرنے والے کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری کتاب لکھی ہے. اب جو انہوں نے کتاب لکھی ہے پہلے، بیمار تو بعد میں ہوئے نا جا کر. اب بیماری کون سی تھی؟ بیماری یہ تھی کہ نکسیر کی بیماری تھی. حضرت خود لکھتے اشارہ کرتے ہیں مجھے نکسیر کی بیماری تھی. اب آپ بتائیں کہ نکسیر کی بیماری ہو، میری وائف کو گھر کے اندر نکسیر بعض پھوٹتی ہے، وہ کام بھی کرتی ہے، قرآن پاک پڑھتی بھی ہے، پڑھاتی بھی ہے، تمام معاملات کرتی ہے، کبھی کوئی بھولتی نہیں ہے. تو کیا کوئی نکسیر کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان یہ بھول جائے؟ یہ ایسی بیماری بھی نہیں تھی. حضرت فرمانے لگے تو میں بیمار تھا، اس وقت میں نے حکایت صحابہ لکھی، اور اس سے پہلے اکثر ہم نے کتاب لکھ چکے تھے. تو اب یہاں پر مکر سے کام لیا گیا، فریب سے کام لیا گیا کہ فضائل اعمال کو 1358 ہجری میں لکھا گیا. ٹھیک ہے، اس سے وہ صرف حکایت صحابہ لکھی ہے میں نے، وہ بھی نکسیر کی بیماری تھی. اچھا، اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، جو حکایت صحابہ لکھی ہے، آپ اس میں سے کوئی بھی ایک واقعہ، کوئی بھی ایک حکایت ہمیں قرآن و حدیث کے خلاف سنا دیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے. ایک بات بھی حضرت کی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہمارے بزرگ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی جو انہوں نے کام کیا ہے اس کی ذات پر داد دینی چاہیے. آپ کو ان کی تعریف کرنی چاہیے. انہوں نے بیماری کی حالت میں بھی اچھے طریقے سے لکھا ہے. بات تو یہ نا، بیماری کی حالت میں غلط لکھتا ہے بندہ. آپ ایک بھی حدیث ثابت کر کے دکھا دیں فضائل حکایت صحابہ کے اندر سے، ایک واقعہ دکھا دیں غلط لکھا ہوا ہے، تو ہم آپ کو بات جائے گا. تو یہ فضول اعتراض ہے. آگے ہم آپ کو فضائل اعمال کی طرف سے جتنے بھی اعتراض انہوں نے کیے جوابات دیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہمارے چینل مولانا مسعود NQB کو لازمی وزٹ کیجیے گا، لازمی ان کو سبسکرائب کیجیے گا. مولانا مسعود NQD چینل ہے، اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کو تمام ویڈیوز آپ کو وہاں مل جائے گی. تو آپ یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.